بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم اے اللہ فقہنا سمجھ دے ہم کو فی الدین دین میں. فقہنا کا روٹ فے قاف ہے فقہ سمجھ بوجھ. دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں دین میں سمجھ بوجھ دے، دین کو سمجھنے کی توفیق دے، دین کا فہم دے. دین کیا ہے؟ طریقہ زندگی. کون سا؟ اللہ کا پسندیدہ، کہ وہ ہم کو سمجھ آ جائے. جب سمجھ آئے گا تو ہی عمل ہوگا نا. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. جس کو دین کی سمجھ مل گئی گویا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کی خوشخبری مل گئی. اگر ہم کو دین سمجھ میں آتا ہے تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی فرما رہے ہیں، ہمارا بھلا کر رہے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ بھلا کیا جائے اور وہ بھلا اور خیر اس کے رب کی طرف سے ہو؟ اس سے بھی زیادہ کوئی خوش قسمتی کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا آنر ہے. دین کی سمجھ. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنے کے راستے آسان فرما دیں گے. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں ہم آ کر بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور بات ہماری سمجھ میں ہی نہ آئے. اللہم فقہنا فی الدین. پھر دہرائیے اور مانگیے. دہرانے میں مانگنا ہے آپ کو. مانگیے. آپ نے پروسپیکٹس پڑھا تھا؟ ایک دو لوگوں کی آواز آئی ہے. اس کے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اس کا مطلب ہے ضروری نہیں تھا کہ تمام کے تمام مومن نکل کھڑے ہوتے. کس کے لیے؟ جنگ کے لیے. فلولا تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ کہ ان کے ہر بڑے گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے. کس کام کے لیے نکلتے؟ لیتفقہوا فی الدین کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے. اور پھر کیا کرتے؟ ولینذروا قومہم اپنی قوم کو آگاہ کرتے، خبردار کرتے. کب؟ اذا رجعوا الیہم جب ان کی طرف واپس آتے. کیوں؟ لعلہم یحذرون تاکہ وہ بھی بچ جاتے. کس سے؟ دنیا کی مشکلات سے اور آخرت کے عذاب سے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگرچہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، بہت نیکی کا کام ہے، اور سورۃ توبہ میں خاص طور پر اس کے لیے ابھارا گیا. اس سے سب لوگوں کے دل میں خیال کیا آیا کہ صرف جنگ پر جانا ہی ایک بڑی نیکی ہے. اس موقع پر یہ کہا گیا کہ ضروری نہیں کہ سب لوگ میدان جنگ میں ہی جایا کریں، بلکہ کچھ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ علم کے راستے پر نکلیں. اور کس طرح ابھارا گیا؟ فلولا نفر کیوں نہ نکلے؟ کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا. اور کہاں سے نکلنا چاہیے تھا؟ اپنی بڑی آبادیوں میں سے کچھ لوگ، چھوٹے چھوٹے گروہ. مثلاً اب آپ دیکھیں کہ یہاں کراچی کی بڑی آبادیاں کیا ہیں، جیسے نارتھ ناظم آباد ہے، گلشن اقبال ہے، ملیر ہے. تو اب وہ سارے کے سارے تو نکل کے نہیں آ سکتے یہاں، لیکن کیا ہونا چاہیے کہ ہر علاقے کے کچھ لوگ
نکل آئیں. وہ کیا کریں آ کر؟ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں، اپنا وقت لگائیں، محنت کریں، یا دوسرے شہروں سے نکل کر آئیں. پھر سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے بعد واپس جائیں، اور واپس جا کے کیا کریں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے علاقے کے رہنے والوں کو خبردار کریں. اور ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی بچ جائیں. یعنی سمجھنے کے بعد یہ لوگ جا کر ان کو بھی سمجھائیں، وہ بھی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور پھر وہ بھی اپنے برے انجام سے بچ جائیں. یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، ادا کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے، تاکہ دین کی ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو. دین کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو سمجھنا، کہ اس میں کیا لکھا ہے. اور پھر اس کتاب کے لانے والے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی، آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنت کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا خود بھی، اور آگے جا کر سکھانا اور سمجھانا. یہ ہے اس ادارے کا مقصد، اور یہ ہے آپ کے یہاں آنے کا مقصد. اسی کے لیے ہم دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالی ہم نے جو یہ کام سمجھنے کا شروع کیا ہے، ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا کر دے، ہمیں اتنی سمجھ دے دے کہ ہم پھر دوسروں کے لیے سمجھ کا سبب بن جائیں، اور پھر وہ مشکلات سے بچ جائیں. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، تم میں جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں بھی اچھے ہوں گے جبکہ وہ سمجھ بوجھ اپنے اندر پیدا کر لیں. یعنی ایک شخص دین سے بہت دور تھا لیکن دنیا کے کاموں کا بہت ماہر و ماسٹر، وہی شخص جب دین کو سمجھ کر دین کی طرف آتا ہے تو دین میں بھی بہت آگے نکل جاتا ہے. تو بنیادی طور پر دین کسی کی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرتا، کسی کے اندر جو پوٹینشیل ہے یا قابلیت ہے اسے ضائع نہیں کرتا. شرط یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو ری فارم کریں. 3 دفعہ دہرائیے.